بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام انسائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سلیم بخاری. ناظرین، دھرنے 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 دھرنے، جدھر دیکھو دھرنے ہی دھرنے ہیں. ملک میں کیا ہو رہا ہے، کیا نتیجہ نکلے گا اسے؟ شاید ہماری قیادت، خاص طور سے سیاسی قیادت، اس سے بے بہرا ہے. کیسی کیسی سخت باتیں، کیسے کیسے سخت جملے ادا ہو رہے ہیں، شاید کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن اس کا نتیجہ نکلے گا کیا؟ ہم نے کل ایک کوشش کی تھی کہ ایک ڈائیلاگ کی طرح سے ہم کوشش کریں کہ سارے کا احاطہ کیا جائے کہ ہم کس طرف کو بڑھ رہے ہیں، کہاں جا کے نکلے گی یہ قوم، کیا بنے گا اس قوم کا، کیا آج لیڈر جو کہہ رہے ہیں کل اس کو نبھا پائیں گے یا نہیں، جو دعوے کیے جا رہے ہیں وہ سچ ہیں یا جھوٹ. یہ سب کچھ جو ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. لیکن ہم کوشش کریں گے کہ آج پھر اسی انداز سے، ایک ڈائیلاگ کے انداز سے کوشش کریں کہ آپ تک وہ باتیں پہنچائی جا سکیں جو پس منظر کے پیچھے ہو رہی ہیں، یا ایسی ڈیولپمنٹس جس کا آپ کو ادراک باوجود نہیں ہوتا، وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے. یہی ہمارا مطمع نظر ہے. اور آج اس گفتگو کے لیے میں نے جن مہمانوں کو مدعو کیا ہے، میں آپ سے ان کا تعارف کرا دیتا ہوں. میرے دائیں طرف تشریف رکھتے ہیں جناب سعید آسی صاحب، ڈپٹی ایڈیٹر ہیں، بہت سینئر جرنلسٹ ہیں نوائے وقت کے، اور اپنے اداریوں میں بڑا دبنگ سٹینڈ لیتے ہیں تمام نیشنل ایشوز کے اوپر. میرے بائیں طرف تشریف رکھتے ہیں بریگیڈیئر فاروق حمید، کوئی جانا پہچانا نام ہے، اکثر میرے پروگرامز میں آتے رہتے ہیں، بڑا ہوم ورک کر کے آتے ہیں. ان کے ہوم ورک سے ہمیں بڑا ڈر لگتا ہے. اس طرف پھر میرے عامر وقاص ہیں، ہمارے ساتھی رہے ہیں بڑا عرصہ اور بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، اور یہ بھی اپنے ذاتی پوائنٹ آف ویو ہر ایشوز کے اوپر جو اس کا ہوتا ہے ڈٹ جاتے ہیں. تو یہ ہمارے جرنلسٹوں کے عمران خان ہیں. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں امجد وڑائچ صاحب، یہ بھی ہمارے بہت سینئر ساتھی ہیں، ہم نے نیوز میں اکٹھے کام کیا تھا اور خود بھی اینکر رہے ہیں، اور اینکر رہے ہیں کیا اینکر ہیں. تو ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں آسی صاحب سے. آسی صاحب، جو زبان استعمال ہو رہی ہے ان تقریروں میں جو کی جا رہی ہیں ڈی چوک میں، چاہے وہ طاہر القادری صاحب ہیں، چاہے وہ عمران خان صاحب ہیں، یا ان دونوں کے ساتھی ہیں، وہ زبان تو کبھی ہم نے سنی نہیں تھی سیاسی جلسوں میں، سیاسی ڈسکشنز میں. یہ مثال کے طور پہ آج کی گفتگو جو ہے، جی 3 باتیں عمران خان صاحب نے کہی. میں آپ سے مجھے اس کے اوپر خاص طور سے کامنٹ چاہیے، لیکن آسی صاحب آپ فرمائیے گا. انہوں نے کہا آپ ٹیکس دینے بند کر دیں. جی بالکل. آپ بجلی اور گیس کے بل دینے بند کر دیں. یہ سول ڈس اوبیڈینس ہے. پھر آپ نے کہا غیر ملک میں بسنے والے پاکستانی جو سرمایہ بھیجتے ہیں پاکستان کو زر مبادلہ کی صورت میں، اسے ہنڈی سے بھیجیں. ہنڈی ایک ایسا جرم ہے جسے انٹرنیشنل دنیا میں ٹیررزم سے لنک کر دیا گیا ہے. صحیح بات. اور آپ اکسا رہے ہیں پاکستانیوں کو کہ آپ ہنڈی کے ذریعے پیسہ بھیجیں. جو سب سے زیادہ خوفناک بات انہوں نے کی وہ ہے کہ پاکستانی بینکوں سے اپنا سرمایہ نکلوا لیں. خدا کے لیے، ہم حالت جنگ میں ہیں، کیا ہم کسی غیر ملکی فوج کے قبضے میں ہیں؟ خدا نہ خواستہ. یہ اس طرح کے جو بیانات ہیں، اس کے بارے میں ذرا آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کیسے محسوس کرتے ہیں. دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے اس موقع پہ فیض کا ایک شعر یاد آ رہا ہے حالات کی مناسبت سے، کہ ہر چارہ گر کو چارہ گری سے گریز تھا، ورنہ جو دکھ ہمیں تھے بہت لادوا نہ تھے. اور میرا خیال ہے ہر ایک نے کان لپیٹے ہوئے ہیں، آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، حالات سے بے خبر وہ سمجھتے ہیں جیسے ایک تصور ہے کہ کبوتر جب دیکھتا ہے اپنی موت کو سامنے تو وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے، یہ سمجھ کے کہ میں آنکھیں بند کروں گا تو مجھے کوئی گزر نہیں پہنچے گی. تو ہماری سیاست میں بھی آج ایسا ہی سیناریو نظر آ رہا ہے کہ ہر یعنی یا تو چشم پوشی کی جا رہی ہے، بے نیازی، درگزر سے کام لیا جا رہا ہے. ہاں، یہ بات ہے. اور ابھی آپ جس طرح فرما رہے تھے ایک لہجے، ایک ٹون کے حوالے سے، اور جو ماٹو ہے عمران خان صاحب کا، ابھی یہ 9 بجے کی میں نے تقریر سنی عمران خان صاحب کی، اس میں وہ فرما رہے تھے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں، دھاوا بول سکتے ہیں، یہ کنٹینر ہٹا سکتے ہیں، پولیس پر دھاوا بول سکتے ہیں اور رکاوٹیں ہٹا کے اب وزیر اعظم اس تک جا سکتے ہیں، لیکن ہم نہیں، اس لیے نہیں کر رہے کہ اس سے ہمارے ملک کو نقصان ہوگا. ایک طرف یہ بات کر رہے ہیں وہ، دوسری طرف آپ نے جو پوائنٹ آؤٹ کیا، جتنی باتیں پوائنٹ آؤٹ کی آپ نے، کیا وہ ساری ایک بات آپ ایک کا انالیسس کریں، کیا وہ سب کی سب اس ریاست کو نقصان پہنچانے کا ایجنڈا نہیں ہے، اس ملک کو نقصان پہنچانے کا ایجنڈا نہیں ہے؟ جسے آپ نے ہنڈی کا ذکر کیا، یہ تو یعنی ایک نون یہ جرم ہے. جرم اس حوالے سے بھی
کہ اس سے دہشت گرد جو ہے ہماری جو ریاستی اتھارٹی کو جنہوں نے چیلنج کیا جو درپے ہیں اس ملک کی سالمیت کے، ان کی معاونت ہوئی ہنڈی کے ذریعے، انہیں پیسہ ملتا رہا، انہیں تقویت ملتی رہی. تو کیا عمران خان صاحب وہ راستہ کھولنا چاہتے ہیں؟ ویسے بھی انہوں نے چاہے مذاق میں کہا، پچھلے دنوں انہوں نے اپنی تقریر میں جو یہ کہا تھا کہ میں سارے گلو بٹوں کو طالبان کے حوالے کر دوں گا، تو ایک نرم گوشہ مجھے نظر آتا ہے ابھی تک ان کے ذہن میں جو ایک پھانس ہے، کوئی اٹکی ہوئی ہے، وہ نکال نہیں پا رہے. کیا سسٹم انہوں نے لانا ہے، کیسے ملک کا نیا پاکستان کیسے بنانا ہے، شاید ابھی تک ابہام ہے ان کے ذہن میں. اور وہ خود بھی کلیئر نہیں ہے. جو لینگویج کی بات کر رہے ہیں، اب یا تو ہمیں مشاہدہ کرنا چاہیے اس سکرپٹ کا جو لکھا ہوا انہیں دیا گیا ہے، تاکہ جو ذہن رسا جس نے یہ سکرپٹ لکھ کر انہیں دیا ہے، جس لینگویج میں دیا ہے، تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ میں ان آپ کے کی پاس صاحب کیا پہنچوں گا. آپ سے مجھے یہ دو وجہ سے سوال پوچھنا ہے. ایک تو یہ کہ نرم گوشہ ہر ایک شخص کے دل میں ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے، ہر آدمی کی سیاسی سوچ اپنی ہے. یہ جو ہم تذکرہ کر رہے ہیں گفتگو کا، اور 3-4 حوالوں سے جو ہم نے گفتگو کی، خاص طور سے سول ڈسٹریبیوٹنس، ٹرانسفر آف ریمیٹنسز اینڈ withdrawing منی فرام نیشنل بینکس، یہ آپ کوالیفائی کر پائیں گے اس کو کسی طرح سے کہ ہاؤ اٹ از ڈویبل اینڈ ہاؤ ول اٹ بینیفٹ دا نیشن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سلیم بخاری صاحب. یہ میں ودن 1 hour آف عمران خان صاحب اناؤنسمنٹ، کیونکہ میں 3 دن وہاں پہ حالات دیکھ کے آیا ہوں، اور میں وہاں پہ ایک لائیو پروگرام میں کہہ چکا ہوں، میری اسٹیٹڈ پوزیشن ہے. جب انہوں نے سول ڈسوبیڈینس کی بات کی، میں نے کہا کہ یہ مجھے بات اپیل نہیں کر رہی ہے، اور یہ پاکستانیز کو بھی بات اپیل نہیں کرے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹیٹ کا جو انٹرسٹ ہے نا، وہ سفر نہیں کرنا چاہیے. آپ کی پولیٹیکل رائیولری ہو، پولیٹیکل دشمنی ہو، آپ جو مرضی کریں، اٹیک کریں اپنے پولیٹیکل رائیولز کو، وہ اسپیچز کے ذریعے سخت الفاظ بھی کی دفعہ آپ استعمال کر جاتے ہیں، لیکن اسٹیٹ کے انٹرسٹ سفر نہیں ہونا چاہیے. اور سول ڈسوبیڈینس ایک بڑی ایکسٹریم ایک کال ہوتی ہے. مثال کے طور پہ اگر وہ پارلیمنٹ سے ریزائن کرتے ہیں، ہاں ایک ڈیموکریٹک ہے، کانسٹیٹیوشن انہوں نے اپنا حق استعمال کیا ہے، اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن سول ڈسوبیڈینس اور دیکھیں، میں اس کو کہتا ہوں لوز اسٹیٹمنٹ. فار ایگزامپل، انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دے دی 3 دن پہلے کہ ہفتے کی رات کو 3rd امپائر کی انگلی اب جائے گی. اب دیکھیں نا، لوگوں کے ذہن میں 3rd امپائر فوج ہے، ایک ہی ہے جی، پاکستان کے کانٹیکسٹ میں ایک ہی ہے. فوج ہے. تو اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے کچھ ایڈوائزر ہیں یا ان کو صحیح ایڈوائز نہیں کرتے ہیں کہ جب وہ پبلک کو جا کر یہ ساری لائیو ٹرانسمیشن ان کی ہوتی ہیں تو اٹ گیوز ویری، ان کا امپیکٹ جو نیگیٹو جاتا ہے. تو یہ سول ڈسپلینس ہو گیا، اس قسم کی اسٹیٹمنٹ. تھوڑا سا واپس آئیں اس پر. سول ڈسوبیڈینس موومنٹ کب چلنی چاہیے؟ جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، آپ کے اوپر کوئی غیر ملکی کلونیل قبضہ ہے، فورن آکوپیشن ہے، فورن آکوپیشن ہے، خدا نہ خواستہ کسی دشمن فوج نے آپ کے ملک پر قبضہ کر لیا ہے، اور لیسٹ کہ کوئی ملٹری ڈکٹیٹر آپ کے اوپر یعنی نافذ ہے، اس سے آپ نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں. یہ ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ، وہ الیکشن کیسا تھا اس کی تو بات اپنی جگہ ہے، لیکن آن دا فیس آف اٹ اٹس اے ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ. اس کے نیچے سول ڈسوبیڈینس کی موومنٹ، یہ ایک عمران خان صاحب کی نا تجربہ کاری کی طرف اشارہ کرتی ہے، یا انہیں میں اسے کیسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی بات یہ کہ وہ ایک ڈیسپریٹ سچویشن میں ہے، اس کو ہمیں ماننا چاہیے. نمبر 2 یہ کہ he's probably playing to the gallery. نمبر 3 ان کے کچھ ایڈوائزرز ہیں جو غالباً ان کو صحیح ایڈوائس نہیں کر رہے کہ خان صاحب جب آپ نے جانا ہے تو آپ کے یہ 3-4 ایجنڈا پوائنٹ اس اسپیچ میں ہونے چاہیے. اگر آپ نے اس قسم کی بات کر دی سول ڈسپلینس، تو اس کا کتنا نیگیٹو امپلیکیشن ہوں گے، آپ کا امیج کتنا جو ہے پولیٹیکل امیج وہ سفر کرے گا عوام میں. حمزہ مناج صاحب، آپ نے تو بہت سارے پولیٹیکل ایجیٹیشنز، پولیٹیکل موومنٹس کور کی ہوئی ہیں. پی این اے کا ایجیٹیشن مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، ایم آر ڈی کی موومنٹ، اے آر ڈی کی موومنٹ، یہ سب آپ نے کور کی ہوئی ہیں. عمران خان صاحب اور طاہر القادری صاحب دونوں، جو ان کی باڈی لینگویج ہے، جو ان کا سٹائل ہے، اور جو کچھ ان کی زبان سے ادا ہو رہا ہے، کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بخاری صاحب، میں اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں کی غلطی ایک جو ہے، میں ان کی جو ڈیمانڈز ہیں، ایکچوئل جو ڈیمانڈز ہیں، میں بالکل ان کو جسٹیفائڈ سمجھتا ہوں. یہ بالکل کوئی غلط نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں اگر سیٹسفائیڈ نہیں ہے، ہم نے الیکٹورل لاز میں یہ پروویژن رکھی کہ اس میں یہ سیاہی استعمال کی جائے گی، شناخت کرنے کا یہ طریقہ ہوگا، اور اگر کسی کو کمپلینٹ ہوگی تو ہم یہ اس میں سارے چیکس رکھ رہے ہیں، تو بڑا آسان ہوگا اس کے بعد اس کو آڈٹ کرنا، ویریفائی کرنا.
تو یہ اگر وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں تو وہ تو ود ان اس فریم ورک ہے الیکٹورل لا، اس پر کسی کو اعتراض ہے؟ اس میں کسی کو اعتراض. طاہر القادری کے اگر 14 بندے مرے وہ کہتا ہے یہ ایف آئی آر میری کریں، اس پر بھی کسی کو اعتراض نہیں ہے. اب پرابلم کہاں؟ پرابلم یہاں پہ ہے جہاں پہ طاہر القادری صاحب کہتے ہیں یہ پورا سسٹم ہی الٹ دیں، عمران خان صاحب کہتے ہیں وزیر اعظم استعفیٰ دے دیں، یا سول ڈس اوبیڈینس اٹ سیلف گاندھی صاحب نے کی یا شیخ مجیب الرحمان نے کی. بٹ دیٹ واز اے کالونیل رول. اور پھر ایک اور اس میں مجھے جو نظر آتا ہے کہ ایک پالیٹیشین ایکسٹریم اسٹیٹمنٹس ایسی دیتے ہیں جب وہ ڈیسپریٹ پوزیشن میں ہوتے ہیں، کرتے ہیں ایسا، لیکن اس کی کوئی ایسا ہوتا ہے کہ جو ڈویبل ہو اور جو دوسرے کو واقعی ایک تھریٹ پرسیپشن کریٹ کر دے. اب سول ڈس اوبیڈینس وائز کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب اپنا مذاق اڑا رہے ہیں، اور لوگوں کی نظر میں بھی ہر ایک کو پتہ، ان کے ہر سپورٹر کو بھی پتہ. مجھے آج ایک پاکستانی امریکن ہے، ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن میں بڑے ایفیکٹو ان کا رول ہے. مجھے انہوں نے میسج کیا کہ میں ایئرپورٹ پہ کھڑا ہوں، یہ میں سامان میرے پاس ہے، میرا لگیج، تو مجھے بتائیں کہ کیا طریقہ ہے، میں ڈیوٹی پے نہیں کرنا چاہتا، عمران خان کو سپورٹ کرنا چاہتا ہوں، میں اپنا لگیج کیسے لے سکتا ہوں؟ سیم از ود ایوری باڈی کہ آپ کہیں جی آپ موبائل آپ اس مہینے بل نہیں دیں گے، اگلے مہینے آپ کا چلے گا، آپ کی گاڑی کیسے چلے گی، آپ پیٹرول کیسے لیں گے، آپ موٹر وے پہ ٹریول کیسے کریں گے، جو ایک ڈویبل ہی نہیں ہے. گاندھی صاحب کے زمانے میں ٹرین ہوتی تھی، ٹرین کا ٹکٹ نہیں لیتے تھے، سول ڈس اوبیڈینس ہو جاتی تھی. مجیب الرحمان نے کی تو اس نے 2 ہفتے میں پورا مشرقی پاکستان چوک کر دیا، اور بریگیڈیئر صاحب بیٹھے ہوئے پاکستانی آرم فورسز، ان کو کنٹونمنٹ تک انہوں نے محدود کر دیا، اور اس کے بعد آپریشن کرنا پڑا پاکستان. وہ اس کے بعد آپریشن ہوا. یا تو آپ اتنے افیکٹو ہوں، اتنی آپ کے پاس پاور ہو کہ آپ یہ کر سکتے ہیں. اور وہ بھی آزادی، شیخ مجیب الرحمان نے آزادی کا نعرہ لگایا تھا پاکستان سے، گاندھی صاحب نے بھی آزادی کا نعرہ لگایا تھا، برٹش کالونیل جو اس وقت پاس تھی. یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. مجھے تو پہلی دفعہ یہ کہیں ایسا لگا ہے کہ عمران خان صاحب بڑی اچھی ان کی وہ لے کے چلتے یہاں پہ کہ جی میں 1.5 سال کہتا رہا ہوں، انہوں نے آڈٹ نہیں کیا میری ڈیمانڈز پہ، دھاندلی ہوئی ہے، میں یہ کہتا ہوں دھاندلی ہوئی ہے، تو یہ نہیں ہوا، تو میں آ رہا ہوں یہ مطالبہ لے کے، میرے آنے سے پہلے مان لو، نہیں تو میں پھر وہاں پہ دھرنا دے کے بیٹھا ہوں. ٹھیک. اب وکاس 2 باتیں مجھے آپ سے پوچھنی ہے. ایک تو یہ کہ حکومت کو فرملی اپنی سیڈل میں سیٹل ہونا چاہیے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے ایک طرح سے گیون کیے جا رہی ہے. انہوں نے کہا ماڈل ٹاؤن سے نہیں نکلنے دیں گے، حصار بنا دیا، کنٹینرز لگا دیے، لیکن وہ نکلے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ہم اسلام آباد آئیں گے، انہوں نے کہا آپ آ جائیے. پھر کہا 0 پوائنٹ تک رکیں گے، انہوں نے کہا رک جائیے. پھر انہوں نے کہا نہیں ہم تو خیابان سہروردی جائیں گے، انہوں نے کہا آ جائیے. پھر انہوں نے کہا ہم ریڈ زون میں نہیں جائیں گے، لکھ کے دیا ہوا ہے تو انہوں نے. اس کے باوجود وہ ریڈ زون کی طرف چلے، کچھ نہیں کہا گیا. یہ جو گونگ ان ہے حکومت کی طرف سے، آپ اسے حکومت کی کمزوری دیکھتے ہیں، آپ اسے حکومت کی وسعت دلی سمجھتے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اب اتنا کچھ کراس ہو گیا ہے کہ ریڈ لائن آ گئی ہے، اس سے آگے نہیں جائے گی؟ کیسے دیکھتے ہیں صورتحال کو؟ تھینک یو ویری مچ بخاری صاحب. پہلے تو یہ بات دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ دونوں پلیئرز طاہر القادری صاحب اور عمران خان صاحب اپنا یہ مارچ یا دھرنا آن دیئر اون کر رہے ہیں یا کوئی پلیئرز ان کے پیچھے ہیں. ٹھیک. میرے خیال میں اس کے اوپر بھی کنسنسس ہے کہ یہ آن دیئر اون نہیں کر رہے. دیکھیں کامن جنرل پرسپشن یہی ہے کہ ان کے پیچھے کوئی ہے. اور ذرا مجھے تھوڑی سی ضرورت کر لینے دیجئے. کامن پرسپشن یہ ہے کہ یہ پیچھے سے فوج کرا رہی ہے. ٹھیک. اب اسی کی سبسٹینشیٹ کرتی ہے ڈان کی 2-3 دن پہلے کی ایک سٹوری. زاٹ ٹائپ پرائم منسٹر ٹرنڈ انٹو سم تھنگ ڈپٹی کمشنر ٹائپ. ٹھیک. یو مائٹ ہیو سین دیٹ. گورنمنٹ بہت زیادہ کنسیشنز دے چکی ہے. پرابلم کہاں پہ آئی ہے؟ گورنمنٹ ساتھ کنسیشنز دے رہی تھی، جو ان کے سپوکس پرسنز ہیں یا جو ان کے منسٹرز ہیں یا جو بھی لوگ ان کے میڈیا پہ آتے ہیں، انہوں نے ہمیشہ ہارڈ ٹاک کیا. خواجہ سعد رفیق کو آپ لے لیجئے، ان کی ایک ایگزامپل یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے منتیں تک فون پہ کی ہیں. ساتھ ان کا اگلا فکرہ یہ تھا کہ اگر خان صاحب وزیر اعظم کی کرسی چاہتے ہیں تو ہم انہیں ایک کرسی لا کے دے دیتے ہیں، وہ اس کے اوپر بیٹھے رہے اور گھومتے رہیں. انگارڈڈ گفتگو تو کی منسٹرز نے بہت. بالکل. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ آپ کے جو اپوننٹس ہیں وہ پہلی فلیئرڈ اپ ہیں. کنفرنٹیشن جو ہے وہ جلدی شروع ہو گئی. جلدی شروع ہو گئی یا وہ زیادہ بٹر ہو گئی. لیٹس پٹ اٹ دس وے. جب وہ زیادہ بٹر ہو گئی تو ہر شخص جو ہے اپوننٹس میں سے وہ ایک سٹیپ اوپر چلتا گیا، جس کا نتیجہ فاؤل لینگویج بھی تھی. فاؤل لینگویج پی ایم ایل این بھی استعمال کرتی رہی ہے. یہ مطلب پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہے، لیکن اب میڈیا زیادہ باہر آنے کی، میڈیا کا زیادہ ہونے کی وجہ سے ہمیں اگزامپل زیادہ ملتی ہیں. ٹھیک. اب مسئلہ یہ ہے
کہ گورنمنٹ گیون کر رہی ہے, گورنمنٹ ایکسپٹ نہیں کر رہی ہے. لیٹس پٹ اٹ دس وے. اور گیون کسی اور ٹیبل پہ کر رہی ہے, ان والی ٹیبل پہ نہیں کر رہی. یہ کہہ لیتے ہیں, گورنر صاحب کی بھی سٹیٹمنٹ آ گئی کہ ہم نے تمام آئینی اور قانونی ڈیمانڈز ایکسپٹ کر لی ہیں. ٹھیک. اب گورنر صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ ہے, will any of the political leaders and especially will any of the sharifs will say this? I think no. یہ اپنی جگہ پہ وہی stiff necked attitude ان کا ہے. اب جو وہ دوسرے لوگ ہیں دونوں, ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اور عمران خان صاحب, وہ اپنے ایجنڈے پہ ہیں. ان کے فالوورز آپ جذباتی کہہ لیجئے, ایموشنل ہیں, وہ خود بھی ہیں, ان کے فالوورز بھی ہیں, اور خاص طور پر ڈاکٹر طاہر القادری پہ. نتیجہ ہے کہ آپ نے اس کو پرولونگ کیا, گورنمنٹ نے پرولونگ کیا. پہلے ڈائلوگ کرتے, اس کا ڈریگ ہو گیا, بہت ڈریگ ہو گیا, اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو اوپوننٹس ہیں آپ کے, وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ چلے گئے. جی ناظرین, گفتگو جو ہے وہ ابھی ہم نے اس کا آغاز ہی کیا ہے. میرے سب ساتھیوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ دیا ہے. اس کو آگے بڑھاتے ہیں, لیکن بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, چلتے ہیں ایک بریک کے لیے. ویلکم بیک ناظرین. جی, یہ عامر وکاس نے ایک نقطہ اٹھایا ہے جس پر میں چاہوں گا کہ آپ چاروں ہی حضرات جو ہے اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو دیں. میں جو سمجھ سکا ہوں جو عامر وکاس کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ ایشو ڈیبیٹ کہیں اور ہو رہا ہے, پروجیکٹ کہیں اور ہو رہا ہے, اور فیصلے کہیں اور ہو رہے ہیں. حکومت اگر گیون کر رہی ہے تو کہیں اور کر رہی ہے گیون, ڈائریکٹ ان کے ساتھ نہیں کر رہی جو سٹیک ہولڈرز ہیں. اس سے پھر وہی تاثر اور زیادہ اسٹرینتھن ہوتا ہے کہ ہماری تقدیر کے فیصلے الٹیمیٹلی جی ایچ کیو میں ہونے ہیں. اگر ایسا ہے تو یہ کوئی ڈیموکریسی کے لیے بہت بڑی گارلینڈ کرنے کی بات نہیں ہے. دس از بیڈ, بیکاز آرمی از این انسٹیٹیوشن, آرمی از ون آف دا اسٹرانگیسٹ پلر آف دا اسٹیٹ. اس صورتحال کے اوپر آصف صاحب مجھے آپ یہ بتائیے کہ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے, جب جب مارشل لاء آیا ہے, جب جب مارشل لاء کے لیے حالات پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے, یہ ہمیشہ جی ایچ کی طرف انگلی اٹھتی ہے. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ سب سے پہلے تو امجد ورائی صاحب نے ایک گرہ لگائی تھی ان کی گاندھی نے شروع کی یا شیخ مجیب الرحمان نے, تو وہ آزادی کی تحریکیں تھی ان کی. تو ان کے ذہن میں شاید کچھ شک و شبہ ہوگا کہ یہ تحریک آزادی کی تحریک نہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں پوری سنجیدگی سے اس فورم پر بیٹھ کر میں یہ کہنے کی جسارت کروں گا کہ یہ بھی پاکستان سے آزادی کی تحریک چلا رہے ہیں. انہوں نے آزادی مارچ نام دیا, اس کے بعد نیا پاکستان کا جو کانسیپٹ ہے وہ اس پاکستان سے خلاصی حاصل کر کے کوئی کسی شاید کوئی خطہ ارضی انہوں نے سلیکٹ کر دیا ہوگا جہاں یہ نیا پاکستان بنانا چاہتے ہیں. ورنہ آپ دیکھیے نا جس طرح یعنی کہ جس طرح سارا ملبہ سارا گند ڈال رہے ہیں ایک سسٹم پہ اور ریاست پہ, ریاستی اتھارٹی پہ, جس طرح یعنی کہ ملائن کر رہے ہیں, اور جس طرح سول ڈس اوبیڈینس کی انہوں نے موو چلائی ہے, پھر جس طرح یہ لوگوں کو روک رہے ہیں, یعنی کہ ریاست کے لیے معاون بننے کے جو معاملات ہیں ان سے روک رہے ہیں, پھر ابھی انہوں نے تھریٹ کر دیا ہے پہیا جام ہڑتال کی. تو یہ سارے جو ہے ملک کی جڑیں کھوکھلی کرنے والے سٹیپس ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے ذہن میں وہی فلسفہ ڈالا گیا ہے کہ آپ یہ کریں گے تو آپ کو اس کے عوض اگر کہیں سے کوئی خیرات ملے گی تو شاید یہ معاملہ ان کا بن جائے. اب بات یہ ہے میں صرف تھوڑی سی جو اصل جو ڈیبیٹ آپ نے شروع کی ہے, ہم اس بات کو یہیں سے لے جائیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ ایک بہت بڑے کانسٹیٹیوشنل لائر بھی ہیں, جناب ایس ایم ظفر صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. جناب السلام علیکم. وعلیکم السلام بخاری صاحب. ایس ایم ظفر صاحب, آپ کی کتاب میں نے بھی پڑھ لی اور بہت سے لوگوں نے پڑھی ہے. اس جو واضح اشارے آپ نے دیے تھے, بہت سا منظرنامہ جو ہے وہ آپ کی کتاب میں اس کے اشارے بہت پہلے سے موجود تھے. آج جو سیناریو آپ دیکھ رہے ہیں, آپ نے بھی بہت سی پولیٹیکل موومنٹس دیکھی ہیں, آپ نے بھی حکومتوں کا بننا بگڑنا ٹوٹنا سب دیکھا ہے. جو زبان استعمال کی جا رہی ہے ان دو حضرات کی طرف سے جو اس میں ڈی چوک میں دھرنا دیے بیٹھے ہیں, ایک تو مجھے اس کے اوپر آپ کا تبصرہ چاہیے کہ کیا اس قسم کی زبان کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے معاون ثابت ہو سکتی ہے؟ سیاستدانوں کو اس قسم کی تمام گفتگو سے اجتناب کرنا چاہیے, کیونکہ سیاستدان جب خود قائد یا قائدین یہ زبان استعمال کرتے ہیں تو پھر ان کے جو ماتحت لوگ ہوتے ہیں, ان کے ماننے والے ہیں, وہ اس سے آگے بڑھ جاتے ہیں. یہ تو ایک پکا سا اصول ہے. اور ہم نے ابھی تک جتنی سیاست دیکھی ہے آزاد ہونے سے پہلے کی سنی ہے اور دیکھی ہے, پڑھی ہے,
اور اب بھی جو بعد میں دیکھتے رہے ہیں، اس میں الفاظ کا چناؤ ہمیشہ رہا ہے. پارلیمنٹیرین ہونے کا مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ آپ کو گفتگو کرنے کا انداز آ جائے. اگر وہ بھی نہ ہو تو پھر کیا قیادت کر سکتا ہے. یہ افسوس کی بات ہے، لیکن تلخ زبان آہستہ آہستہ بڑھتی چلی گئی ہے. اور آپ نے درست فرمایا کہ میں نے کتاب میں نشاندہیاں کی تھی، کیونکہ جی بھی کرتا تھا کہ ملک کے متعلق زیادہ بری باتیں لکھی جائے. لیکن اب کیا کیا جائے کہ لکھنا جتنا مرضی روک کر لکھے، بات بہت آگے بڑھ چکی ہے. احسن ظفر صاحب، مجھے ایک سوال کا اور جواب دے دیجئے کہ یہ جو پرائم منسٹر کے استعفے کا مطالبہ ہے چند ڈیمانڈز منوانے کے لیے، اس کو آپ ایز اے کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا ایک پراپرلی الیکٹڈ وزیر اعظم جو ہے اس سے چوک میں کھڑے ہو کے دو اشخاص اس قسم کا مطالبہ کر سکتے ہیں؟ اور اگر کرتے ہیں تو اس کی صورتحال کیا ہوگی؟ آئین تو اس معاملے میں خاموشی اختیار کرتا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ بہرحال جتنا مرضی کو مطالبہ کرے، یہ فیصلہ پھر بہرحال پرائم منسٹر نے خود کرنا ہے. چونکہ پرائم منسٹر کا اختیار قائم رہتا ہے تو اس سے ہمارا کانسٹیٹیوشن اس پر کوئی ہدایت نہیں دیتا. لیکن وہ اسی وجہ سے ہدایت نہیں دیتا کہ یہ فیصلہ سیاسی ہے، اور سیاسی فیصلہ کرنا پرائم منسٹر کا حق ہے. وہ چاہے اس کو مان لے اور نہ مانے تو اس کے معاملے میں اپنے اقدامات کرے یا اپنے جو بھی اختیارات ہیں وہ استعمال کرے، یا قربانی دینا ضروری سمجھتے ہوں کہ ملک اور قوم کے لیے ضروری ہے تو قربانی دیں. تو یہ ان کے ثواب دید میں ہے، اس لیے آئین اس پر خاموشی اختیار کرتا ہے. احسن ظفر صاحب، یہ بھی فرما دیجئے گا ساتھ ساتھ کہ جب سے یہ ایجیٹیشن چل رہا ہے، 14 اگست سے اس کا آغاز ہوا تھا، حکومت کے رویے کو کیسے دیکھتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت جو کر رہی ہے وہ ٹھیک کر رہی ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت میں بھی بہت سا کچھ ابھی کرنے کی ضرورت بھی ہے اور ان کو کرنا بھی چاہیے؟ 2-3 جگہ ایسی ہیں جس پہ حکومت پر میں ضرور تنقید کر سکتا ہوں. ایک تو یہ کہ انہوں نے مذاکرات بہت دیر سے شروع کیے. اس عرصے میں شدت سے اختیار کر لیا گیا، اور خاص طور پر کیونکہ لوگ اس دفعہ عجیب و غریب منظر ہے جو پہلے پاکستان میں نہیں دیکھا گیا تھا، کہ لوگ آئے ہیں اور 10-10 11-11 دنوں کے لیے مصیبتوں میں مشکلات میں بیٹھے ہوئے ہیں. جذبے میں کمی نہیں ہے. جب اس قسم کی صورتحال ہو تو قیادت قائد کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے، اور پھر اس صورت میں قیادت عوام کے پاس آ جاتی ہے. عوام کے ساتھ مذاکرات کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے. یہ موقع نہیں آنے دینا چاہیے تھا. حکومت کو بہت پہلے مذاکرات شروع کر دیتے تو شاید آج یہ نوبت نہ آتی. احسن ظفر صاحب، آخری سوال آپ سے، کیا منظرنامہ آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ اس سے پھر وہی ہماری بدقسمتی کی تاریخ دہرائی جائے گی، اور اگر انہوں نے بہتر سوچ کا مظاہرہ نہ کیا تو پھر بالآخر مارشل لا ہو جائے گا؟ مارشل لا کی بھی بات کرتا ہوں، لیکن دوسرا اعتراض یہ ہے کہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ FIR رجسٹر ضرور کر لیتے اور اس کے مطابق کارروائی کرتے. اب آپ نے مارشل لا کی بات پوچھی ہے. اگر 2 قوتیں جو بالکل برابر کی ہو جائیں اور وہ کسی صورت میں بھی افہام و تفہیم تک نہ پہنچے، تو ہماری تاریخ کا ریکارڈ تو بتاتا ہے کہ اس صورت میں جو ملک کی سب سے منظم ارادہ ہوتا ہے ملک کا، وہ یقیناً مداخلت کرتا ہے. اس وقت بھی منظم ارادہ ادارہ ایک ہی ہے، اور وہ افواج پاکستان ہے. اگر اور کوئی ادارہ آگے نہ آیا یا اس کام کے قابل نہ ہوا یا اس کے اختیارات نہ ہو سکتے ہوئے، تو کوئی شک و شبہ میرے ذہن میں نہیں ہے کہ پھر تاریخ اسی مقام پر ہمیں لے جائے گی جہاں کے پہلے لے گئی تھی. بہت بہت شکریہ جناب احسن ظفر صاحب. ناظرین، آپ نے سنا، بہت واضح باتیں انہوں نے کی. میں نے ان کی کتاب کا حوالہ دیا تھا. احسن ظفر صاحب نے ان تمام خدشات کا، ان تمام خطرات کا اس میں ذکر کیا ہوا ہے. کاش ہمارے سیاستدان، کاش ہماری حکومت کے صاحب اقتدار لوگ جو ہیں وہ اس کو پڑھتے اور سنجیدگی سے کوشش کرتے کہ اس سے بچا جا سکے. آصف صاحب نے جو گفتگو کی آپ نے سنی، جی، اور جو احسن ظفر صاحب سے ہماری گفتگو ہوئی، واٹ از یور ٹیک آن اٹ؟ مجھے بڑے وداؤٹ رسپیکٹ کچھ تھوڑے مجھے اختلاف ہے جو آصف صاحب نے فرمایا. پہلی بات یہ ہے کہ یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے، I'm sure یہ بھی اگری کریں گے کہ لانگ مارچ ہو، پروٹیسٹ ہو، یہ پیورلی بالکل ڈیموکریٹک ہے، اور میرا خیال ہے یہ ان کا رائٹ آف پروٹیسٹ پر تو کوئی دو رائے نہیں ہے، اس پہ کوئی رائے. ہاں صحیح ہے. لیکن جہاں آپ نے آزادی کی بات کی، میں دیٹ از ویئر
I will tend to agree کہ عمران خان اور ڈاکٹر قادری صاحب کی جو اپروچ ہے, ہمیں واقعی آزادی چاہیے فرام اے مائنڈ سیٹ, وہ مائنڈ سیٹ جو یہ کہتا ہے اور جو پروموٹ کر رہا ہے کچھ خاندانوں کا کنٹرول پاکستان کی سیاست اور پاکستان کے وسائل کے اوپر. ہمیں آزادی چاہیے اس مائنڈ سیٹ سے جو کہتا ہے کہ میرا جو خاندان ہے اس کے چند لوگ جو ہیں انہی کو ہم پروموٹ کریں گے کی پوزیشن پہ. میں یہ کہتا ہوں, عوام بھی کہتا ہے کہ ہمیں آزادی چاہیے اس مائنڈ سیٹ سے جو یہ کہتا ہے کہ ہسبینڈ ایم ایل اے ہوگا تو وائف بھی ایم ایل اے ہوگی, ہسبینڈ ایم پی ہوگا وائف بھی ایم پی ہوگی, ہسبینڈ ایم ایل اے ہوگا تو وائف ایم پی ہوگی. تو کس قسم کی جمہوریت کو ہم کر رہے ہیں؟ اور پھر ہمیں آزادی چاہیے, ہمیں آزادی چاہیے اس مائنڈ سیٹ سے جو کہتے ہیں کہ ہم نے عوام کو ٹرانسفر پاور نہیں کرنی. 7 سال ہو گئے پی ایم ایل این کو پنجاب میں, آج تک لوکل گورنمنٹ ہم نہیں کرا سکے. تو میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں اس مائنڈ سیٹ سے آزادی چاہیے. ہم نے کوئی خدا نخواستہ پاکستان سے پھر یہ ایکسپریشن غلط ہے. ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ ہم نے یہ روش بدلنی ہے, ہم نے یہ رویے بدلنے ہیں. بالکل, یہ جو آزادی ہے یہ میرا خیال ہے کہ کیونکہ یہ 14 اگست کو انہوں نے لانگ مارچ کا پلان کیا تو انہوں نے اس کو یوم آزادی ہے تو انہوں نے یوم آزادی سے لنک کیا کہ ہم صحیح معنی میں آزاد ہونا چاہتے ہیں اس کلونیل مائنڈ سیٹ سے جو آج تک پاکستان میں تھوڑی اجازت دیں. آپ جو بات کر رہے ہیں, جس کی وکالت کر رہے ہیں آپ, ایک مائنڈ سیٹ کے حوالے سے آزادی, میں 100% میں خود اس کا وکیل ہوں, اس آزادی کا میں خود وکیل ہوں. میں اپنے کالموں میں اس کو ایجیٹیٹ کرتا رہتا ہوں. بات یہ ہے کہ ہمیں اس مائنڈ سیٹ سے آزادی کے نام پر ریاست اور ملک کا بیڑا تو ورک نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کے ایجنڈے کی وجہ سے ریاست ویکن ہو رہی ہے, ملک کا ستیہ ناش ہو رہا ہے, ایک سسٹم تباہ ہو رہا ہے, ایک ڈیموکریٹک جو سیٹ اپ چل رہا ہے آئین کے تحت اس کا بیڑا غرق ہو رہا ہے, تو آپ اس آزادی کو کس کھاتے میں ڈالیں؟ اس حد تک اتفاق آپ سے میرا خیال سارے لوگ ہی کریں گے کہ ریاست جو ہے اس کو نقصان نہیں پہنچے. آپ کو بچہ میں کچھ کہنے کے لیے. جی تھینک یو ویری مچ. جی پلیز. ابھی بات ہو رہی تھی, ایس ایم ظفر صاحب نے بھی بات کی کہ ہم اس جگہ پہ کیوں پہنچے ہیں. ایک ریفرنس دیا گیا ہماری اسی ڈسکشن کے دوران, انہوں نے ایس ایم ظفر صاحب نے کہ وہ ایف آئی آر درج ہونی چاہیے تھی. بات یہ ہے کہ انجسٹس جب اتنی کنٹینیوٹی میں چلتا ہے جتنا کہ ہمارے ہاں چل رہا ہے, یا ہم یہ کہہ لیے کہ ہمارا جو جسٹس سسٹم ہے وہ فلاپ ہو چکا ہے, ایک عام آدمی کے لیے بھی اور ایک طاقتور آدمی عمران خان یا کسی اور جیسے کے لیے بھی. ڈیموکریسی کی ہم بات کرتے ہیں, ہم سب لوگ اس سے ایگری کرتے ہیں, لیکن ڈیموکریسی کا ایک مطلب نہیں ہے کہ 5 سال بعد یا 4 سال بعد آپ نے ووٹ دینے ہیں, دیٹس اٹ. وہ ایک دن کے ووٹنگ پروسیس کا نام نہیں ہے. بالکل. کیا ہوا ہے ہمارے اس بدقسمتی ہماری کیا ہے. اور خاص طور پر میں یہ کہوں گا کہ جو دونوں پولیٹیکل پارٹیز پی 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 اور پی ایم ایل این کے دور میں, کہ آپ نے اپنی منٹ کو سٹرونگ ہونے ہی نہیں دیا. آپ کی پارلیمنٹ کسی طور بھی سٹرونگ نہیں ہے, آپ کے پرائم منسٹر ہاؤس میں نہیں آتے, وہ وہاں پہ ڈسکشن نہیں کرتے, وہ کسی ڈسکشن کا پارٹ نہیں ہوتے, آپ کے منسٹرز وہاں پہ کوئی ایک بڑا ایشو آج تک پارلیمنٹ میں آپ نے پارلیمنٹ کو امپاور کرے. اور خاص طور پر جو بریگیڈیئر صاحب, میں تو اس کو فیموکریسی کہتا ہوں, آپ اس کو کوئی اور دوسرا نام بھی دے لیں, آپ اس فیئر فیکٹر سے, خاص طور پر شریفز کے, میں معذرت کے ساتھ, اب اس فیئر فیکٹر سے نکل ہی نہیں سکے ہیں کہ آپ نے یہ جو پاور ہے وہ شریف فیملی سے یا اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان سے نکال کے کسی اور کو بھی دینی ہے. ٹھیک, اس کی ایک چھوٹی سی مثال, آج آپ کی پریزیڈنسی سٹرونگ ہوتی, یور پریزیڈنٹ وڈ ہیو بین اے اسٹرانگ مین ٹوڈے, کوئی بھی پولیٹیکل آدمی ہوتا, آیا کہ یہ کرائسس بجائے کہ آپ رائمنڈ میں ملاقات کر رہے ہوتے, بجائے کہ آپ کا ڈائیلاگ جو ہے وہ میریٹ میں ہو رہے ہوتے, آپ کی پریزیڈنسی میں بھی ہو سکتے تھے. اور وہ پریزیڈنٹ ایسا آدمی ہو سکتا تھا جس کے اوپر پورے کے پورے آپ کے چاروں صوبے جو ہیں وہ اس کے اوپر اتفاق کرتے, اس کا پولیٹیکل سٹیچر. آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ تھینک فل حسین نہیں ہونا, میں معافی چاہتا ہوں, ممنون حسین نہیں ہونا چاہیے. آپ کسی اچھے قادور شخصیت کو لگائیں جو کہ آپ کو سپورٹ کرے. ڈائلما جو ہمارے ہاں یہاں پہ ہے, پیپلز پارٹی شاید بہت زیادہ ڈائلوگ کر لیتی ہے, پی ایم ایل این شاید بہت زیادہ ڈائلوگ نہیں کر سکتی, اور اس کا نتیجہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ڈکٹیٹرشپ کی بھی بات کر رہے ہیں, ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب موب آ گیا ہے, فلاں آ گیا. آپ سسٹم کو ٹھیک کریں. خان صاحب کی پرابلم یہ ہے کہ خان صاحب کے پاس الفاظ نہیں ہیں, خان صاحب کے پاس ایجنڈا نہیں ہے, وہ ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ کراؤڈ کو ایڈریس کرتے ہیں,
اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ وہ لوگ یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ان سے مائک چھین لے. ان کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ ناظرین آپ سن رہے ہیں, یہ میں نے آپ سے شروع میں بھی کہنے کی کوشش کی تھی, شرارت کرنے سے عامر وکاس باز نہیں آتے ہیں. بہرحال بریک کے لیے پھر کہا جا رہا ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو ہم جد ویڈ صاحب کے پاس جاتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس سلسلے میں. چھوٹے میاں بے صبر بڑے بے صبر. ویلکم بیک ناظرین, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ گفتگو کے ذریعے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں کہ اس وقت منظرنامہ جو ہے وہ کس طرف کو بڑھ رہا ہے, کیا ہمارے ساتھ ہونے جا رہا ہے من حیث القوم, یا ہم انفرادی طور پر کیسے اس سے سفر کریں گے یا بینیفٹ حاصل کریں گے, اس پہ بات ہو رہی ہے. امجد وراج صاحب, آپ سے مجھے ایک بات خاص طور سے پوچھنی ہے. آپ نے بڑی دیر تک میاں صاحب کے ساتھ کام کیا ہے, آپ نے ان کو کور بھی کیا ہے, آپ کی دوستیاں بھی ہیں ان کے ساتھ. یہ فرمائیے کہ جو صورتحال کی ریکوائرمنٹ تھی, کیا میاں صاحب چھوٹے ہوں بڑے ہوں, انہوں نے اس پولیٹیکل ایکومن کا, اس پولیٹیکل وزڈم کا, اس اسٹیٹسمین شپ کا مظاہرہ کیا ہے ٹو ہینڈل اٹ, یا دیر از سم تھنگ وانٹنگ؟ نہیں, سوری ٹو سے بخاری صاحب بالکل نہیں کیا. بڑا اسٹریٹ آنسر ہے میرا. اور یہ میاں صاحب نے 97 میں بھی نہیں کیا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ 97 میں فیبری 97 میں الیکشن ہوئے تھے, اور نومبر میں میاں صاحب نے 26 نومبر کو, آپ کو یاد ہوگا, موٹر وے کا افتتاح کیا تھا, اور انہوں نے فیئر ویل سپیچ کی تھی. وہ 8 مہینے بعد فیئر ویل سپیچ کر رہے تھے, یہ پتہ نہیں تھا کہ کل صبح ان کی گورنمنٹ ہونی ہے یا نہیں ہونی. اب تو پھر انہوں نے کچھ 14-15 مہینے نکال لیے, اور اس کے بعد یہ ڈسکشن شروع ہوئی ہے کہ ان کی گورنمنٹ ہونی ہے کہ نہیں ہونی. اور تب بھی اور اب بھی دونوں میں سمجھتا ہوں کہ ریسپانسبلٹی جو وہ کہنے لگا ہوں وہ میاں نواز شریف صاحب کے اوپر ہے. دیکھیں, پہلی چیز یہ ہے کہ میں نے پہلے جیسے بات کہی ہے کہ یہ عمران خان کا ایشو 4 حلقوں کا اتنا لنگر آن کرنے کی اس کو ضرورت کیا ہے. آپ کی گورنمنٹ بن گئی ہے, چلیں پہلے آپ نہیں مان رہے, گورنمنٹ بن گئی, 4 حلقے, 4 سیٹیں چلی بھی جائیں تو کون سی قیامت آ جانی. بڑا سمپل سا فارمولا دیکھیں, آپ نے فیس سیونگ اپنی بھی کرنی ہے نا, آپ ریزائن کروا دیں. آپ کہیں یہ الیکشن ہم ختم کرتے ہیں, نئے الیکشن کرواتے ہیں, یہی کنٹروورسی تھی نا, نئے الیکشن کروا دیں. نہ آپ کو تھم امپریشن آڈٹ کروانے کی ضرورت ہے, نہ آپ کو ووٹس جو وہاں پہ بوگس پڑے ہوئے ہیں, نثار علی خان صاحب بھی کہتے ہیں جی 60 سے 70 ہزار, کوئی سارا ایشو ختم ہو جاتا ہے نا. اگر آپ کو ڈر ہے کہ کہیں پہ ہم ایکسپوز ہو جائیں گے, وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. انہوں نے رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر ہیں, مجھے بڑے دنوں سے بات کرنی ہے رانا صاحب سے. رانا صاحب السلام علیکم. انہوں نے ریلی بھی نکالی. استحکام پاکستان فیصلہ آباد. خدا کا شکر ہے کہ آپ کو بھی ہماری یاد آ گئی. رانا صاحب آپ بھول گئے ہمیں, ہم تو آپ کی دوستی کے نہیں, ہم تو جناب ہر وقت آپ کے منتظر رہتے ہیں. رانا صاحب, میں نے 2 سوال آپ سے پوچھنے ہیں. جب تک آپ کمانڈنگ پوزیشن میں تھے صورتحال اتنی گمبھیر نہیں تھی, کسی نہ کسی صورت سے ہر کرائسس کے اوپر قابو پا لیتے تھے, چھوٹے میاں صاحب بھی اور بڑے میاں صاحب بھی. آپ نے ہینڈل کیا, اگر آپ کو یاد ہوگا پنڈی کا جو سیکٹیرین کلیش ہوا تھا, اتنا میجر, اتنا رسکی, اتنا ہائی رسک, لیکن آپ نے اس کو کور کیا, آپ نے اس کو مینج کیا. یہ صورتحال اچانک پنجاب میں ہاتھ سے کیوں نکل گئی ہے, مجھے ذرا جلدی سے سمجھا دیں میرے ناظرین کو آپ. جی دیکھیں بخاری صاحب, اگر تو آپ بات کر رہے ہیں سانحہ ماڈل ٹاؤن کی, تو ہم یہ بات پوری قوم کے سامنے خلق پہ کرنے کو تیار ہیں, میں اور میاں شہباز شریف بھی, کہ اگر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہو, اگر یہ بات ہماری سوچ میں آئی ہو, اگر یہ بات ہمارے علم میں بھی ہو کہ وہاں پہ کوئی اس قسم کا واقعہ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے کہ جس میں لوگوں کی جانیں ضائع ہوں گی, تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں بھی ذلیل و رسوا کرے, اور آخرت کو بھی ہمارا جو ہے وہ حسد جو ہے نا وہ بدترین کرے. یہ واقعہ وہاں موقع پہ ہوا ہے, کس طرح سے ہوا ہے, کیوں ہوا ہے, بہرحال وہ ایک علیحدہ انویسٹیگیشن, ایک علیحدہ یعنی جوڈیشل ریویو کا معاملہ ہے. لیکن یہ ہمارے علم میں یہ بات ہونے کے بعد آئی ہے, اس سے پہلے ہمیں علم نہیں ہو سکا. رانا صاحب, میری ملاقات ہوئی تھی چیف منسٹر صاحب سے, جیسے ہمارے علم میں آتے رہے. یہ طاہر القادری صاحب کا پہلے بھی گیا تھا ایک لانگ مارچ یہاں سے اسلام آباد تک, وہ بھی آپ نے اس کو دیکھا ہوگا جس طرح سے ہم نے ہینڈل کیا تھا. ان کو اس مرتبہ بھی ہینڈل کیا. گجرانوالہ میں ایک چھوٹا سا واقعہ آیا, اس کا فوری طور پہ نوٹس لیا, پرچہ درج ہوا, بندے گرفتار ہوئے. پورے روٹ کے اوپر سی ایم نے جو ہے وہ اپنے دفاتر جو ہے بند کرواتے. اب یہ اسلام آباد میں جس طرح سے ہینڈل ہوئے ہیں, جس طرح سے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے. لیکن میں ایک بات آپ کو بتا دوں
کہ ان لوگوں کا پچھلے 3-4 مہینے سے اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کو کوئی اشارہ تھا, ان کو کوئی وحی نازل ہوئی تھی, ان کو کوئی خواب آیا تھا. ان لوگوں نے ہر قیمت کے اوپر لانگ مارچ کرنا ہی کرنا تھا. انہوں نے اسلام آباد پہنچنا ہی پہنچنا تھا. اس کے بغیر کسی بات کے اوپر, چاہے ہم ان کے ایک ہاتھ پہ سورج اور ایک ہاتھ پہ چاند لا کے رکھ دیتے, انہوں نے اس بات سے باز نہیں آنا تھا. رانا صاحب ایک بات مجھے آپ اور بتا دیجئے گا کہ ایک تاثر یہ ہے کہ شاید یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کے پیچھے کسی تیسری قوت کا, اور آپ تیسری قوت سے میری مراد اچھی طرح سے سمجھتے ہیں, اس کا ہاتھ ہے. کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ شاید غیر ملکی ایجنڈا ہے. آپ مجھے بتائیے جو اشارہ آپ نے کیا کہ اچانک انہوں نے یہ فیصلہ کیا اور انہوں نے کرنا ہی کرنا تھا, یہ اس کے پیچھے موٹیویٹنگ فورس کیا ہے؟ میں اگر اجازت ہے تو میں ایک بات رانا صاحب ایک سیکنڈ, آصی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سعید آصی صاحب جو ڈپٹی ایڈیٹر ہے نوائے وقت کے, وہ بھی کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں, ان کی بات بھی سن لیجیے. مجھے رانا صاحب آپ کی بات سے تھوڑی سی تسلی, آج اطمینان تھوڑا سا ہوا ہے. جس طرح آپ یہ فرما رہے تھے کہ آپ کے یا میاں شہباز شریف صاحب کے یہ علم میں نہیں تھا کہ یہاں قتل و غارت گری ہونے جا رہی. میرا خیال ہے یہ بہترین موقع ہے, آپ قوم کے ساتھ شیئر کریں اپنے جذبات, قوم کو بتائیں کہ کس کا کیا موٹو تھا اس سارے معاملے کے پیچھے. میرا خیال ساری باتیں کھل جائے گی اگر آپ کلیئر کٹ یہ بتا دیں کہ اس گیم کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا, تو میرا خیال سارا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا. دیکھیں اس میں جو معاملہ ہے وہ دیکھیں, جس تھرڈ فورس کا ذکر کیا ہے بخاری صاحب نے بھی, میں نے بھی, بغیر نام لیے اس اشارے کو سارے لوگ سمجھتے ہیں. بات یہ ہے کہ اس تھرڈ فورس کا اگر کوئی ہاتھ ہوتا تو وہ ہاتھ جو تھا وہ اس وقت سامنے آ جاتا جب لانگ مارچز اسلام آباد میں داخل ہو رہے تھے اور اتنا زیادہ ہائپ تھا, ہر آدمی اپنے گھر میں خوفزدہ ہوا بیٹھا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے, یا دوسرے دن جب یہ ریڈ زون میں داخل ہو رہے تھے. لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ 2 صاحبان ہیں, ایک کا نام ہے شیخ رشید اور ایک کا نام ہے چودھری پرویز الہی یا چودھری برادران. ان لوگوں نے ان لوگوں کو اس انداز سے ورگلایا ہے کہ ہماری بات ہو گئی ہے, ہماری بات طے ہو گئی ہے, ہم نے سب کچھ, اور یہ وہ باتیں ہیں کہ جو چودھری برادران اور شیخ رشید صاحب میڈیا پہ آ کے بھی اور نجی محفلوں میں یہ کہتے رہے کہ جی ہماری بات ہو گئی ہے, بالکل یہ ایسے ہوگا ویسے ہوگا, یہ ایک دفعہ پہنچے صحیح وہاں پہ. تو میرا یہ خیال ہے کہ ان لوگوں نے بلف کیا اور ان لوگوں کے اپنے مقاصد تھے. ایک فلم تھی بخاری صاحب چند مکھنا, اس میں ایک سائیڈ ہیرو تھے شیخ اقبال, تو ان کا ایک ڈائلگ ہوتا تھا, اس زمانے میں بڑا مشہور ہوا تھا. ہم اس وقت میٹرک کے اسکول پہ میں جاتے تھے اور وہ میں نے فلم دیکھی تھی. اس کا ایک ڈائلگ تھا کہ تک نہیں رہا ساڈا تے تیلا نہیں چڑھنا کسی کا. یہ دونوں جو ہے اردو میں ذرا سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے کہہ لیتے ہیں, نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے. نہیں, ان کا ماٹو یہ ہے کہ ہمارا کخ نہیں رہا اور ہم نے کسی کا تیلا نہیں چھوڑنا. تو انہوں نے یہ علامہ طاہر القادری صاحب کو بھی اور عمران خان صاحب کو بھی انہوں نے تو اشارے ایسے دیے ہیں اور ادھر باتیں بھی کی ہیں. کچھ ریٹائرڈ لوگ بھی ان چیزوں میں سرگرم پائے گئے ہیں, ان کی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے. شاید ان کو متعلقہ حلقوں سے اس قسم کا کوئی اشارہ نہیں تھا. یہ اس اشارے کو صرف جو ہے نا اس کی ٹریسز کو ہی دیکھ کے, کھائے کو دیکھ کے جو ہے نا اس کو صحیح سمجھتے رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ اب جس یہ یعنی صورتحال میں پھنس گئے ہیں, اب ان کے لیے بھی باہر آنا جو ہے اس کے لیے بڑا مشکل ہے. کوئی فیس سیونگ کی ان کو ضرورت ہے, اس کے لیے گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے, مذاکرات کر رہی ہے, کوئی فیس سیونگ ان کو دے. تو بہرحال آپ دیکھیں اگر کوئی فیس سیونگ ہمیں ود دی کانسٹیٹیوشن ممکن ہوئی تو وہ تو ہم دینے کو تیار ہیں تاکہ یہ معاملہ جو ہے یہ. رانا صاحب ایک سوال میرا اور رہ گیا. پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ جس رات یہ فیصلہ ہوا تھا کہ آپ سے وزارت واپس لے لی جائے, میں نے شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی تھی. انہوں نے بلایا تھا ہمیں 4-5 ایڈیٹرز کو. میں نے انہیں کیٹیگوریکلی یہ مشورہ دیا تھا کہ اگر آپ یہ اس وقت کریں گے تو یہ آپ کی پوزیشن آف ویکنس ہوگی. اس کے بعد سے جو ہم دیکھ رہے ہیں آج تک کی صورتحال میں, حکومت کنسیشنز دیے جا رہی ہے, حکومت برداشت کا مظاہرہ کیے جا رہی ہے, اور وہ جو ہے وہ کسی ایک جگہ رکنے کی بجائے آگے سے آگے جا رہے ہیں. اس کے اوپر مجھے ذرا دل سے کھلا تبصرہ کر دیجئے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب یہ فیصلہ ہوا تھا تو کیونکہ میری ذات بیچ میں ملوث تھی, میں اس فیصلے کو
अपोज नहीं कर सकता नहीं, था। राणा साहब, ज़ात तो चीफ मिनिस्टर साहब की भी involved थी। लगता कि शायद मैं नहीं, ज़ात तो चीफ मिनिस्टर साहब पर भी था। जान रहा हूँ और उसको जफा लगा के बैठा हूँ। हालांकि आपको पता है कि 2003-4 में उस वक्त की हुकूमत, उस वक्त के चीफ मिनिस्टर जो है वो मुझे वजारत मेरी मर्जी की देने को तैयार थे, और दूसरी तरफ जेल थी और टॉर्चर सेल थे। तो मैंने जेल और टॉर्चर सेल का इंतखाब किया था, वजारत का नहीं किया था, इसलिए वजारत मुझे इतनी प्यारी नहीं थी। लेकिन ये आपकी बात हम बाद में भी बात करते हैं। आपकी तरह एक आदमी और था उस महफिल में, उसने भी आप ही के ख्यालात को इंडोर्स किया था, लेकिन कुछ लोगों ने हमें अदरवाइज जो है वो रास्ता दिखाया और हमसे वो फैसला जो है वो गलत हुआ, सही फैसला नहीं हुआ। और लेकिन बहरहाल एक फैसला था, तो इसलिए उस फैसले को जब फिर हमने उसको कर लिया तो उसके ऊपर अमल दरामद करना और साबित कदम होकर खड़े रहना जो है, मैं समझता हूँ वो बड़ा जरूरी था। और मैं उसमें अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे उसमें सुरखरू किया। राणा साहब, एक बात और बता दीजिएगा कि अब ये धरनों का जो सिलसिला चल निकला है, मुख्तलिफ शहरों में पीटीआई के हो रहे हैं, कुछ रैलीज निकलनी शुरू हुई हैं। मेरा इशारा खास तौर पे जो जेयूआई की रैली पेशावर में निकली, जो मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी साहब की रैली इस्लामाबाद में निकली, अगर ये रैलीज के साइज का मुकाबलाबाजी शुरू हो गई और कहीं आमने सामने हो गए, इस सूरत हाल का इदराक आपको है, तो आपने क्या एडवाइस किया है पंजाब की हुकूमत को? नहीं, देखें, उसमें ये है कि आमने सामने वाली जो बात है ना, देखें इलेक्शन होता है, 3-3 माह कैंपेन चलती है, बल्कि इलेक्शन ईयर जो होता है पूरा साल जो है वो कैंपेन चलती है। और एक चौक में जलसा हम कर रहे होते हैं, दूसरे चौक में पीटीआई कर रही होती है, 2 चौक छोड़ के आगे पीपल्स पार्टी कर रही होती है। तो सियासी वर्करों में इतनी सूझबूझ होती है कि वो इन चीजों को अपना जलसे का, अपनी रैली का, अपने जुलूस का जो है वो अपना ज़ाहिर ख्याल भी करते हैं, अपना शो ऑफ फोर्स भी करते हैं, लेकिन खामख्वाह जो है वो उलझते नहीं। लेकिन इसमें ये है कि अगर हम बिल्कुल अपने वर्करों को कहें कि आप अंदर जो है वो बंद हो गए और बाहर से कुंडी लगा लें तो बाहर ना निकले, तो फिर वर्कर्स जो है वो इसके ऊपर बड़ा फ्रस्ट्रेशन करते हैं। हमें फैसलाबाद में इस किस्म की सूरत हाल का जो है वो सामना था और वर्कर जो थे उन्होंने कहा कि अगर आप नहीं आएंगे तो फिर हम खुद जो है वो निकल आएंगे। अगर वो खुद निकलते तो मैं समझता हूँ वो ज्यादा डेंजरस होता कि लीडरशिप साथ ना हो तो फिर ज्यादा चांसेस होते हैं यानी किसी वायलेंस के। तो इसलिए आज हमने फैसलाबाद में भी जो है एक दिन के नोटिस के ऊपर जो है वो एक रैली हमने उसका एहतमाम किया था, और हम खुद हैरान हैं कि हम तो एक दिन में इतने लोगों को ना इतला दे सकते हैं ना ला सकते हैं, तो लोग खुद ब खुद जो है वो वहां पे पहुंचे और बहरहाल उन्होंने वहां पे अपने जो है वो राणा साहब, आपसे मजीद गुफ्तगू भी हम करेंगे। मेरे साथ ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब बैठे हैं, ये आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, अगर आपको जहमत ना हो तो जल्दी से हम पूछ लेते हैं। जी जल्दी से पूछिए। राणा साहब, सवाल मेरा ये है कि हम बड़े खुश हैं, मेरा पॉइंट है कि आपने आज इस्तेकाम पाकिस्तान रैली आपने निकाली, हम टीवी पे देख रहे थे। वो अलग बात है कि सानिया मॉडल टाउन की वजह से जो आपके दौर में हुआ और फिर आपको रिमूव भी किया गया अपनी पोस्ट से कि आपने सूरत हाल को जो गैर मुस्तहकम किया, तो आई एम ग्लैड कि आज इस्तेकाम पाकिस्तान की आप रैली कर रहे हैं। राणा साहब आपसे इसका जवाब लेते हैं लेकिन एक ब्रेक के बाद। सवाल मेरा है, सवाल सिर्फ ये है, मॉडल टाउन की जुडिशियल कमीशन की रिपोर्ट है वो 1 महीने से आई हुई आपके पास, आप उसको क्यों नहीं पब्लिक कर रहे? जी ब्रेक के लिए जा रहे हैं नाज़रीन, और जवाब लेंगे राणा साहब से। राणा साहब खास है कि वो तो लाइन पे रहे, जल्दी से वापस आते हैं उनकी तरफ, चलते हैं ब्रेक के लिए।